اب اگلی بات بالخصوص نوجوانوں کی سمجھنے والی ہے کہ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہا ہے۔ آیت نمبر 204 ہے یہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بڑی بھلی لگتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر وہ گواہ بھی لاتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ اپنی زبان سے بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے لوگوں کو پاس بٹھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تعجب کا اظہار کرتے ہیں ایسے شخص کے قول پہ جو بڑی میٹھی باتیں کر کے ان کو بہلا پھسلا کے اپنے ساتھ لگاتا ہے۔ فرمایا حالانکہ وہ اس کے اندر کی بات کو جانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ میں اس بات پہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سچی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ لوگوں کو اللہ کی گواہیاں ڈال ڈال کے لوگوں کو اپنے پاس کرتا ہے کہ میں یہ سچی بات تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ والی بات کر رہا ہوں تم سے میں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ پرلے درجے کا جھگڑالو بندہ ہے، جھگڑا ڈالنے والا ہے، فساد پھیلانے والا ہے۔ اس کا فساد جو ہے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ تمہیں تعجب کے اندر وہ مبتلا کرے گا، تمہیں اٹریکشن ہوگی وقتی طور پہ اس سے نا، تم اٹریکٹیو ہو کے اس سے پھر اس کے پیچھے لگو گے، پھر اس کی باتیں جو اس نے تمہارے دماغ کے اندر ڈال دی ہیں پھر وہ تمہیں خراب کریں گی۔ تم یہ سمجھو گے کہ یہ بندہ دین کی بات بتا گیا، لیکن اصل میں وہ دین کی بات نہیں ہوگی۔ وہ بندہ یہی سمجھتا رہتا ہے اس نے تو بڑی بات کی ہے، وہ اچھی اچھی باتیں کرے گا تاکہ لوگوں کے لیے وہ اس کی اچھی باتیں جو ہیں وہ ایک دلیل بن جائیں۔ یار اس نے فلاں جگہ پہ وہ تو اچھی بات کر رہا تھا، فلاں جگہ پہ اس نے تو اچھی بات کی ہے، تو پھر وہ اس طرح لوگوں کے دلوں میں اپنا زہر جو ہے وہ ڈال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ پرلے درجے کا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹھ پھیرے تو زمین میں فساد برپا کرے، زمین کے اندر پھر وہ فساد برپا کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور جانیں تباہ کرتا ہے، پھر وہ ان چیزوں کا لحاظ ہی نہیں رکھتا کہ کس کی کھیتی خراب ہو رہی ہے۔ اب کھیتی سے مراد فصل بھی لی جا سکتی ہے، کھیتی سے مراد کسی کی نسل بھی لی جا سکتی ہے۔ فصلیں اور نسلیں، فصل بھی انسان کی نسل ہے اور نسل بھی انسان کی فصل ہے۔ جس طرح اولاد کو قرآن پاک میں والثمرات کہا گیا کہ اولاد ماں باپ کے لیے پھل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی طرح جو فصل ہے وہ انسان کی نسل ہے، انسان کی نسل کی بقا ہے اس کے ساتھ، اور انسان کی نسل جو ہے وہ انسان کی دراصل فصل ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وہ اپنے جھگڑے کے سبب، پھر اس کا جھگڑا اس نہج کا ہوتا ہے کہ نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوگوں سے پیٹھ پھیرے گا، لوگوں سے دور ہٹے گا، سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا زمین کے اندر فساد پھیلانے کی اپنے اس نظریے کی وجہ سے، اور وہ فصلوں کا نقصان کرے گا، کھیتی باڑی کا نقصان کرے گا، جانوں کا نقصان کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد سے راضی نہیں ہوتا، اللہ فساد کو پسند ہی نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جائے گا نا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ تم فساد پھیلا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اور ضد چڑھے گا، اس کی ضد اور زیادہ بڑھے گی۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر کیا ہے۔ اگر میں کسی تحریک کو میں پروموٹ کرتا ہوں، میں سیاسی ورکر ہوں کسی کا، مجھے بھی، آپ ہیں تو آپ کو بھی، کبھی اس بات پہ نہ جائیے کہ جب آپ سے کوئی کہے کہ یار اللہ سے ڈرو، کیوں ایسے کام کر رہے ہو۔ یہ نوجوانوں کے لیے ہیں 2-3 آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں، جو سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، رب فرماتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے نا جھگڑالو بندے سے، فساد پھیلانے والے سے کہ یار اللہ سے ڈرو، تو وہ اور ضد کرتا ہے اور پھر وہ گناہ کرتا ہے اور زیادہ پھر وہ جھگڑالو بنتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسے کو پھر
دوزخ ہے، ولا بئس المہاد، اور یہ برا ٹھکانہ ہے اس کے لیے، پھر ایسا بندہ ہوگا جہنمی۔ اور اگلی آیت میں آیت نمبر 207 ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ حضرت صہیب رومی کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے، ایک اونٹ ان کا مکہ مکرمہ میں ہوتا تھا، دوسرا اونٹ ان کا ملک شام میں پہنچ جاتا تھا۔ اتنی لمبی لائن ان کے تجارتی قافلے کی ہوتی تھی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب یہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے رسول اللہ کی محبت میں مدینہ منورہ جانے لگے تو مکے کے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے، آپ نے فرمایا سن لو، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ نشانہ باز ہوگا۔ میرے پاس اتنے تیر ہیں کہ جب تک میں تم میں سے آخری شخص کو مار نہیں دیتا تب تک تم مجھ سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں جاؤں گا نہیں پھر ایسے، اگر تم یہ تصور کرو کہ تم زیادہ ہو مجھے مار لو گے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، نہ تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ نشانے باز ہے، نہ تم میں سے زیادہ کوئی مجھ سے جری اور بہادر ہے۔ چلو ایک سودا کر لو، میں تمہیں جان بھی بخشتا ہوں، جاؤ میرا مال وہاں پہ پڑا سارا مال بھی لے لو۔ جتنا مکے کے سب سے امیر ترین بندے تھے، جتنا مال تھا سارا دے دیا۔ خود رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا اشتیاق ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیا، جو مال تھا وہ بھی ان کو دے دیا۔ جب یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے نا تو رسول اللہ علیہ السلام ان کو دیکھ کے مسکرائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، فرمایا بڑی نفع بخش تجارت کر کے آئے ہو صہیب، بڑی نفع بخش تجارت کی ہے تو نے۔ نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے ہیں ان کو دیکھ کے، وہ قرآن پاک کی آیت آ گئی تھی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کی رضا کے لیے، سارا کچھ ہی دے دیا، میں لے جاؤ سارا کچھ۔ تجارتی قافلے، میں نے ایک قافلے کی ان کی شان بتا دی، قافلہ اتنا بڑا ہوتا تھا ان کے مال کا، ایک اونٹ ملک شام، دوسرا بھی مکہ مکرمہ کی حد کے اندر ہوتا تھا، اتنی لمبی لائن والے ان کے قافلے ہوتے تھے حضرت صہیب رومی کے۔ ان دنوں میں اتنا مالدار شخص سارے کا سارا مال کافروں کو دے دیا، فرمایا یہ لے لو، مجھے محبوب کے پاس جانے دو۔ پہلے ان کو بتا بھی دیا کہ اوقات تمہاری یہ ہے کہ تم مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتے، تیر میں لے کے آیا ہوں اتنے کہ تم سب کو میں مار سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہاری جانیں بھی بخشتا ہوں، جاؤ اور جتنا مال ہے میرا سارا لے لو۔ تو جب رسول اللہ کے پاس پہنچے، نبی پاک علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، سرکار مسکرا کے فرما رہے ہیں صہیب بڑی چنگی تجارت کر کے آئے ہیں، بڑی نفع بخش تجارت کی ہے، یہ تجارت تو بڑی نفع والی تجارت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اب یہ آیت مقدسہ سب کے لیے ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے، انجیل کے، زبور، تینوں کتابوں کے عالم تھے آپ، حضرت عبداللہ بن سلام، چونکہ وہ پہلے یہودی تھے۔ اب جب وہ مسلمان ہوئے تو یہودی جو ہے وہ ہفتے کے دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، جس طرح ہم جمعے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، وہ ہفتے کے دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، گائے کا دودھ نہیں پیتے، ہفتے کا دن ان کے لیے بڑا معزز دن ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ مسلمانوں میں کون سا مچھلی کے دن، ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پہ پابندی ہے، مسلمانوں میں تو پابندی نہیں ہے، وہ تو یہودیت میں پابندی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، کچھ باتیں دین موسوی والی رکھتے ہیں، کچھ باتیں یہ اپنا لیتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم، مچھلی کا شکار سے پرہیز، گوشت کھانے سے پرہیز، مسلمان ہونے کے بعد بھی جاری رکھا۔ اللہ کریم نے اس پہ بھی قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اب تم یہودیت سے آئے ہو تو کچھ چیزیں وہ بھی رکھو، نہ 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 نہ، وہ دین موسوی منسوخ ہو چکا۔
تورات انجیل اور زبور کی تمام احکامات جو ہیں وہ سارے منسوخ ہو چکے، اب کسی حکم پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، اب قرآن کے حکم پہ عمل درآمد ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہاں میں آپ سے کہتا ہوں، اگر صحابی کچھ چیزیں مسلمان ہونے کے بعد یہودی مذہب والی رکھے، اللہ قرآن کی آیت نازل فرمائے، اور ہم اپنے شادی اور بیاہ کے سارے طریقے ہندوؤں والے رکھیں، تو اللہ قیامت والے دن ہم سے نہیں پوچھے گا۔ بس یہ حساب کتاب سارا لگا کے رکھو اپنا۔ میری ڈیوٹی ہے اب تک پیغام پہنچانا، مبلغ کا کام ہے تبلیغ کرنا، پیغام پہنچا دینا، ڈنڈا پکڑ کے آپ کو منوانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے اللہ کے قرآن میں جو آیا میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ میں قیامت والے دن کم از کم میرے ذمہ یہ بوجھ نہیں ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں ہے۔ ساری ہندوؤں والی رسمیں ختم کر دیجئے، ورنہ قیامت والے دن اللہ کے پاس جا کے حساب اس کا دینا پڑے گا۔ اگر اللہ نے صحابہ کو معاف نہیں نہ کیا، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے جرری صحابی، عالم صحابی، اگر انہیں معاف نہیں اللہ نے کیا، انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم صرف اس لیے کی کہ جب وہ یہودی تھے تو ہفتے کے دن کی تعظیم رکھتے تھے، ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، ہفتے کے دن اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیتے تھے، گوشت بھی نہیں کھاتے تھے۔ اب انہوں نے جب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کام رکھا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی باتوں کو نہ مانو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں بتا دی ہیں اور میں نے آپ تک وہ باتیں پہنچا دی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس روشن دلیلیں آ گئیں اور تم پھر بھی باز نہ ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ زبردست غالب حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکہ وقضی الامر والى الله ترجع الامور، اللہ فرماتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا، اور عذاب کیسے آیا؟ چھائے ہوئے بادلوں کی طرح۔ جب بادل آتے ہیں نا کالے بادل، تو پھر آپ دیکھتے ہیں سورج ہو لیکن وہ کالے بادل جب آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے مغرب ہو گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، تم نہیں جانتے ان لوگوں کو جن پہ اللہ کا عذاب یوں آیا جیسے چھائے ہوئے بادل ہیں، اور تم اس انتظار میں ہو، ابھی بھی تم اس انتظار میں ہو کہ آسمان سے فرشتے اتریں اور وہ کام جو ہونے والا وہ کام ہو جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ ہر کام جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو تمہارے کام ہوں گے، اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے تو تمہارے کام نہیں ہوں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے سارے کاموں کا لوٹنا، سارے کاموں کا ہونا۔ تو ہمیں قرآن پاک کی آیات جو ہیں بہت کچھ علم کے موتی دے رہی ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان اس کو سمجھ جائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔